حي على الفلاح. بڑا اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے عوام کو تو سمجھایا کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کریں، سڑکوں پر نہ نکلیں حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کو کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بھی حکمرانوں کے اندر ہی شامل ہے. کچھ ظاہری حکمران ہوتے ہیں، کچھ نادیدہ ہوتے ہیں. یہ جو نادیدہ یعنی نہ نظر آنے والے جو حکمران ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو ہم ان کو بھی نصیحت کرتے رہے ہیں. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب نواز شریف کو نہل کرنے کا ان کا ارادہ تھا اور اس کے خلاف مختلف محاذ آرائیاں شروع ہو گئیں، تو اس وقت میں نے برسر منبر اپنے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کی تھی کہ آپ یہ عمل نہ کریں. اگر آپ یہ عمل کریں گے تو معاشی جو ہے وہ زوال آئے گا، نقصانات ہوں گے جو ملک کے لیے خطرناک ہیں. پھر ویسے ہی ہوا، آپ نے دیکھا ہے. تو ہم یہی نصیحت جو عوام کو کرتے ہیں یہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرتے ہیں، یہی جرنیلوں کو بھی کرتے ہیں. ہم نہ حاکم کے خلاف خروج کرتے ہیں، نہ فوج کے خلاف کرتے ہیں، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خروج کرتے ہیں. ہم اپنی عدلیہ کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں. اس ذمہ داری کے بارے میں بڑی سختی سے پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں جیلوں کے اندر جو قیدیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے گناہ پڑے ہیں، ان کو معیاری کھانا نہیں ملتا، معیاری سہولیات نہیں ملتی، اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہے. اور یہ کھوکھے اور یہ ٹرک، یہ جو مختلف ورڈز ہیں، جیسے کاروباری لوگ ایک لانگ، دو لانگ ایسے ورڈز استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ورڈز کے اندر ان کو رشوت دینا اور جسٹس بنتے ہی، چیف بنتے ہی، ایک دو سالوں میں جرنیل بنتے ہی، ایک دو سالوں میں انسان اربوں خربوں کا مالک ہو جائے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جانی ہیں، قبر میں آپ نے یہ چیزیں نہیں لے کر جانی. آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن جو بڑا حاکم ہے، صدر ہے، جرنیل ہے، چیف جسٹس ہے، پرائم منسٹر ہے، ان سے یہ پوچھ گچھ ہوگی. یہ ایسے موروں کو لے کر آتے ہیں جو ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور پھر پروکسی بھی کرتے ہیں. نقصان ملک کا ہوا ہے، ہمارا ہوا ہے. یہ جو عمارتیں ہیں، یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ کسی جرنیل نے اپنے ترکے سے نہیں بنوایا، یہ عوام کے پیسوں سے بنا ہے. یہ مسلمانوں نے ٹیکسز دیے ہیں اور ان سے یہ گھر بنے ہیں. یہ پبلک پراپرٹیز ہیں، یہ عوام کی ملکیت ہے کہ جس کی نگران حکومت ہے، یہ ادارے ہیں. تو یہ نقصانات ہمارے ہو رہے ہیں، ملک کے ہو رہے ہیں، یہ کسی شخصیت کے نہیں ہو رہے. ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو ان کے جو دائرہ کار ہے وہاں تک محدود کر دیا جائے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنات جو ہے نا یہ انسانوں سے ڈرتے تھے. یہ کس نے کہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جب جنوں نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ انسانوں پر غالب آ گئے. ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، بندوق کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، پہلے یہ لوگ ڈرتے تھے
جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سیاستدانوں کی کمزوری ہیں تو وہ پھر بندوق کے خوف کے ساتھ سیاستدانوں پر، اپوزیشن پر، حکومت کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر گئے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی میثاق جمہوریت، میثاق جو ہے وہ ایک تجارتی میثاق ہونا چاہیے پالیسیز کا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان اداروں کی طاقت کے بارے میں بھی میثاق ہونا چاہیے۔ جیسے ڈیموکریسی کے بارے میں میثاق ہے، ایسے کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ میثاق ٹریڈنگ یا میثاق پالیسیز بنا لیں، کاروباری پالیسیز پر، ملکی پالیسیز پر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی پالیسیز بننی چاہیے کہ کوئی حکومت کے اندر کوئی فریق آ کر بھی ان کی نادیدہ قوت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ ان کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ ان کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جائے گا، آرمی سے پوچھا جائے گا، سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا، دنیا میں پوچھا جائے گا، ہمارے علماء سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے امت کے لیے کیا کیا، میرا نظام کیوں نہیں نافذ؟ بڑا پیارا سوال ہے کہ سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا، جرنیلوں سے پوچھا جائے گا، تو آپ لوگوں سے، علماء سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ عالم دین جو ہے، انبیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نبی ہے جو حاکم ہے، چند نبی حاکم ہوئے ہیں، ہر نبی حاکم نہیں ہوا۔ نبی کا کام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امت کی تاریخ کے اندر بھی علماء دو طرح کے گزرے ہیں، ایک عالم جو عالم بھی تھے اور حاکم بھی تھے، عمر بن خطاب، صحابہ کرام، اسی طرح یورپ کے جو ہے نا حکمران، تاج، سنیں بڑی مزیدار بات ہے، تخت کے اوپر قرآن مجید، صحیح بخاری اور تلوار پڑی ہوتی تھی اور خود تخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ تخت کے اوپر کیا رکھا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک یورپ کے حاکم تھے، ان کا نام تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب، وعلیکم السلام، اچھا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو موقع دیتے ہیں، وہ نیچے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر تک ان کو بلا لیتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں؟ دو ہیں، ادھر ان سے پوچھیں کہ اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو ادھر آ جائیں، وگرنہ جب رش ختم ہو جائے تب آ جائیں۔ ان کو آنے کی اجازت ہے، وہ پردے میں آ کر اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ دیکھیں تخت کے اوپر جو ہے نا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ کے ایک حاکم، اندلس کے حاکم تھے، ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ تخت کے اوپر قرآن مجید، صحیح بخاری اور تلوار رکھتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، قرآن، سنت اور تلوار، یعنی ایسے دنیا کے اندر حکمران ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ میں کبھی کبھی اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں نا، یقین جانیے بڑی کڑوی زندگی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے ہمارے بہن بھائی ہم سے راضی نہیں ہوتے، وہ دین کے علاوہ ہم سے مقصد چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہماری ضرورت کو پورا کریں یا ہمارے لیے دو نمبری کریں۔ وہ ناراض، پھر بیوی ناراض، پھر اولاد ناراض، جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اولاد ناراض، یہ جو مسجدوں کی انتظامیہ ہے یہ ناراض، ہماری چاپلوسی نہیں ہو رہی، ہماری جی حضوری نہیں ہو رہی، ہمارا تذکرہ نہیں ہو رہا، پھر دوست احباب ناراض، پھر حاکم وقت ناراض، جرنیل ناراض۔ اب دیکھیں جب یہ طالبان کا دور تھا، داعش کا دور تھا، ہم برسر منبر نصیحت کرتے رہے ہیں، ان کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اسی طرح ہم اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کرتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیغامات آتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے کہ جی آپ جمعے کے اندر یہ چیز بیان کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ
اس منصب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس پر کھڑے ہوں تو اس ذمہ داری کو آپ پورا کریں، خواہ آپ کو اپنے نفس کے خلاف گواہی دینا پڑے۔ تو موجودہ حالات میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ علماء سے تب پوچھا جائے گا جب وہ نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں۔ اگر ان حالات میں ہم لوگوں کی رہنمائی نہ کریں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن مولویوں کے سینوں میں محبت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے آج کے خطبہ جمعہ میں حکومت کو لتاڑا ہے اور شاباش دی ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے، اور جن مولویوں کے سینوں میں پی ٹی آئی کی نفرت ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں ہور تنو، یہ فتنہ ہے، ان کو قتل کرو، یہ تب تک ختم نہیں ہونا جب تک آپ نے ان کو لٹکانا نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعہ یہ دونوں نظریات میرے تک آتے رہے ہیں۔ میں نے اس لیے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج کی نشست میں جان لیں کہ اہل السنہ والجماعہ حاکم وقت جبری ہو، رضا سے آئے، رضا کے بغیر آئے، آپ کی حمایت اس میں شامل ہو نہ ہو، وہ جمہوریت سے آئے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئے، مسلمان حاکم اس کی سماعت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، بد دعا نہیں کرنا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ میری ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو وہ دعا میں حاکم کے لیے کروں، کیونکہ حاکم کی اصلاح میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ کا حاکم نمازی ہے آپ کو نیچے تک وہ چیز نظر آئے گی، آپ کا حاکم دیانتدار اور امانت دار ہے آپ کو نیچے تک وہ دیانتداری نظر آئے گی۔ جب عمران خان کی حکومت کو 1 سال ابھی چلتے ہوئے ہوا تو غیر یقینی کیفیت بڑھ گئی، مار دھاڑ، چور چکاری، لوٹنا، رشوت، یہ ہر چیز بڑھ گئی۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کوئی اپنے دعووں میں سچائی نہیں ہے، اگر ہمارا حاکم امانت دار ہو تو نیچے اس کی امانت داری کی ہیبت ایک چوکیدار چپڑاسی تک ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور اگر ہمارا حاکم بے دین ہوگا اس کی بے دینی کا اثر علماء پر نظر آئے گا، حاکم دیندار ہوگا اس کی دینداری کا اثر جو ہے وہ بے دینوں پر نظر آئے گا، اور اگر حاکم بے دین ہوگا تو مولوی اس کی بے دینی کی طویلیں کریں گے، مولوی اس کی بے دینی کی کیا کریں گے؟ طویلیں۔ اس لیے میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں عمران، میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا لیکن بحیثیت حاکم اس کے لیے دعا کی ہے، وہ ہمارا حاکم تھا۔ شہباز شریف آیا ہے، میں اس کا حامی آنے کا نہیں تھا، لیکن دیکھیں اسلام کہتا ہے حاکم وقت کے اندر بنیادی طور پہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے، قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، پالیسی میکر۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے۔ حاکم وقت پالیسی میکر ہو، اور پھر ایڈمنسٹریٹر ہو، پالیسی کا نفاذ کرنے والا، منتظم۔ کیا ہونا چاہیے؟ منتظم۔ حاکم پالیسی میکر ہوتا ہے، حاکم یعنی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس میں انتظامی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ 2 بنیادی خوبیاں۔ اور پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ ہم پر ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ہم پر مہربانی نہ کرے۔ تو لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ مہربانی والا ہونا چاہیے۔ حاکم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں قوم بنان آیا ہاں، میں کو گنڈیاں دی قیمت تے آلو پیاز دی قیمت جڑی ہے وہ کنٹرول کرن نہیں آیا۔ یہ انسان تب باتیں کہتا ہے جب وہ انتظامی طور پر فیل ہو جائے، لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کی حکمرانی نہ نظر آتی ہو اور انتظامی طور پہ بندہ بے بس ہو جائے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو لیڈر ہوں، میں تو نیشن بنانے آیا ہوں۔ نہیں، یہ جھانسے ہیں۔
آپ کا حاکم 100% اہل بھی ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا حبشی ہو، منقے کے جتنا اس کا سر ہو، پھر بھی اس کے لیے خیر خواہی کرنی۔ بے شک آپ نواز شریف کے حامی نہیں، شہباز شریف کے حامی نہیں، لیکن اگر حاکم ہے تو اطاعت اور دین اسی کا نام ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے عمران کو ووٹ نہیں دیا، آپ عمران کے حامی نہیں، لیکن اطاعت شریعت کی فرما برداری یہی ہے کہ آپ بحیثیت حاکم اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارا یہ اصول ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں پوست کر لیں، اور میں بڑے چھوٹے لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ حاکم آپ کی مرضی سے آئے یا نہ آئے، اس کی خیر خواہی کرنا سنی مسلمان کے اوپر واجب ہے۔